درس فی اثبات المعاد آخر سورة الاحقاف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أي ولم يكرسه خلقهن بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل طائعة مجيبة خائفة وجلة أفلا ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اولم یر ہؤلاء المنکرون للبعث، کیا نہیں دیکھتے یہ؟ تو یاد رکھیں کہ لفظ رؤیت جو ہے نا، جیسے یہاں آیا اولم یرو، تو رؤیت ہمیشہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک رؤیت ہوتی ہے رؤیت بالعین، آنکھوں سے دیکھنا، یہ بھی رؤیت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں رأیت فلانا، میں نے فلاں آدمی کو دیکھا. اور ایک ہوتی ہے رؤیت قلبی، کہ آنکھوں سے نہیں، من یہ بصر سے نہیں، بصیرت سے، اپنے دل سے سوچے سمجھیں. اس کو بھی کبھی کبھی لفظ رؤیت استعمال ہوتا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ رؤیت کے دو قسم ہو گئے، ایک رؤیت بصریہ اور ایک رؤیت قلبیہ. اس کی مثال سمجھ لیں کہ جیسے قرآن پاک میں آتے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے کیا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حضور پاک نے تو واقعی نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد فی سنۃ الفیل، آپ تو اسی ہاتھی والا واقعہ جب ہوا اسی سال تو آپ پیدا ہوئے، تو آپ کو تو ہاتھی والا واقعہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی کیسے ہلاک ہوئے، کیسے پرندے آئے، کیسے ابابیل آئے، کیسے پتھر پھینکے. لیکن اللہ نے فرمایا الم ترى، یعنی الم تعلم،
کیا آپ کو علم نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ چونکہ واقعہ اتنا مشہور ہوتا ہے تو وہاں علم کے بجائے لفظ رویت لگا دیتے ہیں کہ گویا آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے یہاں بھی علماء فرماتی ہیں کہ رویت بصری ہے کہ ہر آدمی آسمانوں کو دیکھ سکتا ہے، زمین کو بھی دیکھ سکتا ہے، اس لیے یہاں رویت قلبی نہیں بلکہ رویت بصری مراد ہے۔ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا یہ نہیں دیکھتے؟ ینظرون نظر مانا بھی دیکھنا، اور یاد رکھو کبھی نظر مانا بھی تدبر ہوتا ہے، کبھی نظر مانا مہلت بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں دیکھنے کے معنی افلا ينظرون الى الابل، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اللہ نے کیسا جانور بنایا؟ اس کا قد دیکھو، اس کا بت دیکھو، اس کی گردن دیکھو، اس کی کوہان دیکھو، اس کے کھڑے ہونے کا طریقہ دیکھو، بیٹھنے کا طریقہ دیکھو، پھر بوجھ اٹھانے کا طریقہ دیکھو، پھر دوڑنے کا طریقہ دیکھو، پھر اس میں قوت صبر و برداشت جو ہے وہ دیکھو۔ ایک دفعہ پانی پی لے 15 دن بغیر پانی کے گزارا کر لیتا ہے، اور اس کو دیکھو وہ گرم ریت پہ چل رہا ہے، پتھروں پہ چل رہا ہے، سڑکوں پہ چل رہا ہے، ایسے اللہ نے اس کو ٹھوس پاؤں دیے ہیں کہ وہ ریت پر بھی چل سکتا ہے۔ اسی لیے سفینۃ الصحرا اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے سفینہ پانی میں چلتا ہے، یہ صحرا کا گویا سفینہ ہے، جیسے وہ بوجھ اٹھاتا ہے یہ بھی بوجھ اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس کی کیفیت پہ غور کریں، تخلیق اللہ کی قدرت پہ غور کریں، پھر ایسا شرس جانور ہے، ایسا قوت والا، طاقت والا اور غیرت اور کینے والا جانور ہے، یعنی کبھی اس کو کوئی مارے نا 10 سال کے بعد بھی بدلہ لے لے گا، بھولے گا نہیں، ایسا کیناور جانور ہوتا ہے۔ 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، بندہ وہ سامنے آئے گا فوراً گردن میں اس کے منہ ڈالے گا۔ تو یہ اس کے اندر کیسے ہم نے ورنہ دیکھو کہتے ہیں یار اونٹ ہو تم، یعنی بے وقوف ہو، حالانکہ کتنی پہچان ہے کہ اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے، اپنے دشمن کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور پھر اتنی طاقتور، اتنی شرس حیوان کے بعد میں نے کیسے تمہارے تابع کر دیا ہے کہ ایک 6 سال کا بچہ بھی مہار پکڑ کے اس کو چلا رہا ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتا ہے، کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک بچے کے حکم پہ چل رہا ہے۔ تو کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا تم آسمانوں پہ نظر نہیں ڈالتے ہو کہ ہم نے ان کو کیسے اونچا کیا ہے، کیسے بلند کیا ہے؟ کوئی فنڈیشن نہیں ہے، کوئی اس کے عمود نہیں بنائے ہیں، ہم نے ان کو اپنی قدرت کے ساتھ بنا کے اتنا اونچا کھڑا کر دیا ہے کہ پوری زمین کے لیے گویا قبہ ہے اور چھت بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا محفوظا، اور میں نے تیرے لیے ایک چھت بنائی، اور ایسی چھت محفوظ ہے کہ تیری لوہے کی چھتیں جو ہیں 10 سال کے بعد 50 سال کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالی نے جو چھت بنائی ہے دیکھو اس میں کبھی کوئی شگاف نہیں پڑا ہے۔ ہل تری من فطور، کیا اس نے تم نے دیکھا ہے اس میں کوئی شک پڑ گیا ہو، سوراخ ہو گئے ہوں، بوسیدہ ہو گیا ہو، پرانا ہو گیا ہو، لوہا بھی گل جاتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا کمال دیکھیں۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے میری قدرت دیکھنی ہے تو آسمانوں پہ نظر ڈالو۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمانوں کی طرف دیکھو جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور پھر اس کو ہم نے کیسی وسعت دی ہے کہ وہ تمام زمینوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور زمینوں کے اوپر کبے کی طرح آ جاتا ہے۔ تو گویا یہ زمین تیرا فرش ہے اور آسمان جو ہے وہ تیری چھت ہے۔ اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَاهَا، وہ رب جس نے آسمان بنایا، رفع سمکہا وسواہا، کیسے اللہ نے اس کو اٹھایا ہے، کیسے اللہ نے اس کو بلند کیا ہے، پھر کیسے اس کو برابر کیا ہے کہ اس کے طول
میں، اس کے عمق میں، اس کی اونچائی میں کوئی ذرے کے برابر آج تک ہزاروں سال بیت گئے ہیں کفر کا۔ اور پھر دیکھو ہم نے آسمانوں میں دروازے رکھے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں وہ دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب ہم نہیں چاہتے تو وہ دروازے کسی پہ نہیں کھلتے ہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ فرماتے ہیں نہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، نہ کافر جنت میں داخل ہوں گے، ان کا داخل ہونا محال ہے۔ جیسے یلج الجمل، جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے۔ اللہ نے ہر جگہ وہ مثال دی ہے جو بندے کو سمجھ۔ عربوں کو پتا تھا نا اونٹ کیا ہوتا ہے، عرب اس جانور کی نس کو جانتے ہیں، اس کی نسلوں کو جانتے ہیں، اس کو دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ فلاں نسل کا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں بار بار اسی کا ذکر کر ہاتھی کی مثال دیتے۔ اب عرب بیچاروں کو کیا پتا ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے، کوئی ایسا جانور ذکر فرما دیتے کہ جی یہ سمندری ہاتھی ہے، سمندری گھوڑا ہے، یہ سمندری ریچھ ہے۔ اب ہمیں کیا پتا وہ سمندری ریچھ کیا بلا ہوتی ہے۔ ایسی مثال دی جو ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہے۔ کہیں فرماتے ہیں ابل، اور یہاں فرمایا جمل، جمل بھی اسی کو کہتے ہیں اور ابل بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یاد رکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ابھی چاند پہ پہنچ گئے، وہ ٹھیک ہے پہنچ گئے چاند پہ، لیکن چاند آسمانوں پہ نہیں ہے، یعنی یہ آسمانوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آسمانوں سے نیچے اگر کوئی چیز ہے اس پہ چلے گئے تو کیا بڑی بات ہے۔ اور چاند جو ہے وہ تو سب سے قریب ترین قرہ جو ہے زمین کے وہ چاند ہے، تو چاند پہ پہنچ جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا بلا وجہ انکار کیا جائے اور بلا وجہ اسلام کی کتابوں کو مشکوک کر دیا جائے۔ وہ تو ایک حقیقت ہے، ایک واقعہ ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ البتہ آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی حکم نہ دیں۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ دروازے کھولے ہیں۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھولے تاکہ پانی برسے۔ اور اس کے بعد جب میرے مدنی رحمت دو عالم معراج پہ تشریف لے گئے تو پھر بھی اللہ کے حکم سے دروازے کھلے ہیں، حتیٰ کہ جب آسمان پہلے پہ پہنچے تو اللہ کے فرشتوں نے پوچھا کہ من کون ہو تم؟ اس نے کہا نا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ کہا من ما کا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال هل بعث الیہ، کیا آپ کو بلایا گیا، آپ کو دعوت دی گئی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ ثم یفتح لہ، پھر دروازہ کھلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے لیے بھی دروازے کھولے جاتے ہیں، اجازت دی جاتی ہے۔ اس لیے جناب سمجھیں کہ آسمان ایک ایسی، اس لیے اللہ پاک بار بار کہتے ہیں کہ آسمانوں کی طرف دیکھو۔ فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ فرماتے ہیں بار بار آسمانوں کی طرف نظر ڈالو، کیا اس کے اندر کوئی نقص ہے؟ اس کے اندر تم نے کوئی نقص ڈھونڈ نکالا ہے؟ تمہاری نظریں تھک جائیں گی، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کسی قسم کا تم نقص نہیں بیان کر سکتے ہو۔ اب بھی اللہ توجہ دلاتے، اولم یروا، کیا یہ اندھے ہیں نہیں دیکھتے ہیں کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو ہم نے پیدا کیا، اور وہ ذات اتنی بڑی چیز بنانے کے بعد ولم یعی بخلقہن، ان کے پیدا کرنے سے وہ تھک نہیں گئے، ان کے پیدا کرنے سے ان کو مشقت نہیں ہوئی۔ جیسے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں سارا کچھ پیدا کیا، اور یوم السبت کا معنی انقطع، کہ اب اللہ تھک گئے اور آرام فرمایا کہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی سبت والے دن آرام کرتے ہیں۔ تو یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تھکنے سے پاک ہے، اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ جو خدا تھک جاتا ہو پھر وہ خدا کیسے ہوا؟ پھر اچھا خدا ہوا کہ سائل چیخ رہے ہو کہ میں تو ابھی سویا ہوا ہوں، تھک گیا ہوں۔
وہ تو ذات ہی ایسی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی ہے، ہر صفت نقصان سے۔ اس لیے اللہ فرماتا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، ان کے پیدا کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تکلیف، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بدبختو اپنے عقل پہ قیاس کرتے ہو کہ ہم نے اس حرم کی چھت ڈالی تو کتنی تکلیف ہوئی، کتنے مزدور آئے، کتنی سیمنٹ آئی، کتنی لوہا آیا، کتنی انجینئر آئے، کتنی ٹیکنیکل فنی لوگ آئے، اور کتنے دل لگے، کتنی محنت ہوئی۔ تو سمجھتے ہو شاید اللہ پاک کو بھی ایسے تکلیف ہوئی ہوگی، اللہ پاک نے بھی پہلے مٹیریل اکٹھا کیا ہوگا، پھر لیبر کو بلایا ہوگا۔ میں فرمایا بدبختو میرا تو حکم ہوتا ہے کہ ہو جا، بس ہو گیا۔ ثم استوى إلى السماء فهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر جب اللہ نے ارادہ فرما دیا تو دھواں دھواں تھی فضا، بس حکم دیا آسمان بن جاؤ، بس بن گئے۔ زمین اور آسمان جھک جاؤ میرے حکم کی تعمیل، حاضر جی جھک گئے۔ بس وہاں تو حکم دینے کی دیر ہے نا، وہاں کوئی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ میٹیریل اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر نقشے بنتے ہیں، پھر لیبر آتی ہے، پھر کنٹریکٹ ہوتے ہیں، وہاں تو حکم ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اللہ جس حکم کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے تردید فرمائی کہ دیکھو اگر آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو بدبختو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ وہ قادر نہیں ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ اتنی بڑی مخلوق بنانے پہ جو قادر ہے کہ چھوٹی سی مخلوق کو دوبارہ بنانے پہ کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں اولم یری ہؤلاء المنکرون للبعث یوم القیامہ، کیا یہ انکار کرنے والے قیامت کا کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں، جو دماغ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسد، ہمارا بدن گل جائے گا تو قیامت والے دن کیسے اٹھے گا؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن ای ولم یکرسہ خلقہن، ان چیزوں کی پیدائش نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کیا، تھکایا نہیں، بل قال لها کونی فکانت، اللہ نے حکم دیا ہو جا، بس ہو گیا، بلا ممانعت ولا مخالفت بل طاعۃ مجیبۃ خائفۃ وجلہ، یعنی اللہ کے حکم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، کوئی مخالفت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ جب حکم دے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد وہ اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے حکم سے کانپتے ہوئے فوراً آسمان و زمین بن گئے۔ افلیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، بلا کیا وہ ذات اس بات پہ قادر نہیں کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں قادر ہے، كما قال عز وجل في الآية الأخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ نے فرمایا بدبختو غور کرو کہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانا مشکل ہے کہ ایک انسان کا دوبارہ بنانا مشکل ہے، تو جب اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا ہے تو تمہیں دوبارہ بنانے پہ کیا مشکل؟ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ثم قال جل جلالہ متحدثا متوعدا من کفر بھی، بلکہ اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تو آسمانوں کو بنا دے، چاہے تو گرا دے، چاہے تو زمینوں کو بنا دے، چاہے تو فنا کر دے، چاہے تو انسانوں کو زندہ کر دے، چاہے تو موت دے دے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ جو چاہے جیسا چاہے
اس کے حکم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تکوینی احکام جب جاری ہوتے ہیں تو اس کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تحدید کی اور ان لوگوں کو ڈرایا جو کافر ہیں، جو اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، جو قیامت کے قائل نہیں ہیں، جو حساب کتاب کے قائل نہیں ہیں۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کافروں کو آگ پہ پیش کیا جائے گا، جہنم کی آگ پہ لایا جائے گا، اور جب وہ جہنم کے سامنے ہوں گے تو کہا جائے گا دیکھ لو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اب اللہ کا عذاب کا وعدہ حق ہو گیا، سچا ہو گیا، پورا ہو گیا کہ نہیں؟ کوئی دھوکہ تو نہیں، کوئی ڈرامہ تو نہیں، کوئی تم پر جادو تو نہیں کیا گیا؟ اچھی طرح دیکھ لو ذرا آگ کو۔ أَيُقَالُ لَهُمْ أَمَا هَذَا حَقٌّ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ۔ کیا یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو نہ جادو ہے نہ تم اندھے ہو، مانا ہے کہ جہنم حق ہے۔ وہ دنیا میں ہر بات پہ کہہ دیتے تھے نا جادو ہے جادو ہے، تو قیامت میں ان کو کہا جائے گا اچھا دیکھو یہ جہنم کہیں جادو تو نہیں، یہ دیکھ لو اچھی طرح، یا تم اندھے ہو؟ دیکھ رہے ہیں اللہ میاں بالکل ٹھیک ہے، آپ کا وعدہ سچا ہے بالکل، بس ہمیں موقع دے دے کہ ایک دفعہ واپس جائیں۔ ہم جانتے ہیں، تو واپس جا کے بھی شرک کرو گے، ہم واپس جا کے بھی کفر کرو گے، اللہ تو جانتے ہیں۔ قالوا بلا وربنا، یعنی لا يسعهم الا الاعتراف، اب اقرار کے بغیر حل ہی کوئی نہیں، جہنم جو سامنے کھڑی ہے کیسے کہیں کہ نہیں ہے؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، کہا جائے گا پھر چکھو عذاب جس کا تم بسبب اس کی جو تم کفر کیا، تم نے انکار کرتے تھے، تم کفر کرتے تھے، تم کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، تو اب چکھو، مزہ چکھو عذاب کا۔ ثم قال تبارک و تعالی آمن رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصبر علی تکذیب من کذبہ من قومہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کافروں کی تکذیب پہ دلگیر نہ ہوں، آپ قریش کی مخالفت پہ دلگیر نہ ہوں، بلکہ آپ صبر سے کام لیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل اي على تكذيب قومهم لهم وقد اختلفوا في تعداد العزم على اقوال وشرها۔ اب مفسر فرماتے اللہ نے حکم دیا میرے محبوب آپ بھی صبر کریں، جیسے پہلے عزم والے شان والے پیغمبروں نے تکلیفوں پہ صبر کیا ہے، آپ بھی صبر فرمائیں۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اولو العزم سے کون مراد ہے؟ اس میں کئی قول ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ سارے رسول اولو العزم ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اولو العزم ہیں، لیکن سب سے جو راجح قول ہے، جو جمہور کا قول ہے اور مشہور ہے کہ 5 پیغمبر ہیں، انہم نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد نص اللہ تعالی علی اسمائہم من بین الانبیاء فی آیتین من سورتي الأحزاب والشورى وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل فتكون من في قوله من الرسل بيان الجنس والله أعلم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجی اور مشہور قول یہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سیدنا محمد الرسول اللہ علیہم الصلوات والتسلیم، یہ 5 پیغمبر جو ہیں اولو العزم من الرسل ہیں۔ اصل میں اللہ نے ان کے، جیسے مفسر نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن نے ان پیغمبروں کے باقاعدہ نام لیے، اور خاص طور پہ ایک آیت میں تو اسی ترتیب سے نام ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم مِّنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ۔
اللہ نے فرمایا جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آپ سے بھی، نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ، تو ہاں باقاعدہ ان 5 پیغمبروں کا نام ہے۔ تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ اولو العزم پیغمبر جو ہیں وہ یہی 5 ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ تمام پیغمبر، تمام اللہ کے رسول جو ہیں وہ اولو العزم ہیں۔ اگر تمام رسول مان لیے جائیں تو دیکھیں نا، من جو ہے نا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ من تبعیضیہ ہوتا ہے یا من بیانیہ ہوتا ہے۔ اگر من تبعیضیہ ہو، اصل من تبعیض کے لیے ہوتا ہے تو مانا بعض پیغمبر یعنی وہ 5، اگر ہم سارے رسولوں کو اولو العزم مانے تو پھر من بیانیہ ہوگا، من بیان جنس کے لیے ہوگا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پھر من جو ہے وہ من بیانیہ ہوگا اور مراد سارے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو اولو العزم بنایا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن راجح قول یہی ہے، مشہور قول یہی ہے کہ یہ 5 ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ و خاتم الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم۔ وقد قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمی قال حدثنا السری بن حیان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا مجاز بن سعید الشعبی مسروق قال قالت لي عائشہ رضی اللہ عنہا ظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما ثم تواہ ثم ظل صائما ثم تواہ ثم ظل صائما ثم قال يا عائشہ ان الدنيا لا تنبغي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم يا عائشة ان الله تعالى لم يرض من اولي العزم من الرسل الا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها ثم لم يرضى مني الا ان يكلفني ما كلفهم وقال تعالى فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل واني والله لاصبرن كما صبروا جهدي ولا قوت الا باللہ۔ اب اس روایت پاک میں آتا ہے بی بی عائشہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک تشریف لائے، ظل رسول اللہ صائم ثم تواہ، مانا کسی چیز کو لپیٹ دینا، اس کے بعد پھر تشریف لائے روزے سے، پھر تشریف لائے، مانا جب بھی آئے تو صائم، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عائشہ ان الدنیا لا تنبغی لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا جو ہے نا، یہ لذت اور یہ دنیا اور محل اور کھانے اور یہ میرے نبی اور اس کی آل کے لیے چاہیے بھی نہیں، لائق بھی نہیں ہے اس چیز۔ یہ دنیا کیا ہے؟ تو فانی چیز ہے، اس کی تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جیسے آتا ہے نا کہ ہارون الرشید شکار کھیلتے ہوئے بھٹک گیا، اب اتنی شدید پیاس لگی کہ جان نکلنے پہ آ گئی، آخر ایک خیمے پہ پہنچے، وہاں ایک خیمہ تھا، بدو سے وزیروں نے کہا بادشاہ پیاسے ہیں، وہ پانی لایا، جب پینے لگے تو جو ساتھ عالم تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا بادشاہ ٹھہرو، جلدی نہ کرو۔ ایک تو حکمت تھی، کیونکہ آدمی اگر پیاسا ہو اور بے تحاشا جلدی سے پانی پی لینا تو کبھی موت بھی واقع ہو جاتی، اس لیے صبر سے آہستہ 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 پانی پینا چاہیے۔ تو بادشاہ نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت اگر یہ بدو آج اسی ایک گلاس پانی کا آپ سے مطالبہ کرے کہ کیا دو گے تو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آدھی سلطنت بھی مانگے نہ دے دوں گا، جان تو بچے نا، جان ہوگی تو بادشاہت بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا پی لے، پانی پی لیا۔ تو اس نے کہا حضرت اگر یہ پانی آپ کے اندر بند ہو جائے اور پیشاب بند ہو جائے، باہر نہ نکلے، تو نکالنے کے لیے آپ کتنی دے دیں گے؟ انہوں نے کہا آدھی سلطنت، باقی بھی دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا اسی سے اندازہ کر لو کہ کیا قیمت ہے تمہاری سلطنت۔
اسی لیے اندازہ کر لو کہ تمہاری سلطنت کی حقیقت یہ کیا ہے اور قیمت کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اولیاء اللہ نے ساری زندگی اپنی چلوں میں اور محنتوں میں اور گھپاؤں میں اور غاروں میں تنہائیوں میں مشقتوں میں گزار دی ہے۔ نہ کپڑے ہیں، نہ آرام ہے، نہ گدے ہیں، فرش پہ سو رہے ہیں، سوکھی بوکھی کھا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یعنی اللہ دشمنوں کو دولت دے سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، فرعون کو مل سکتے ہیں، قارون کو مل سکتے ہیں، ابو جہل شداد کو مل سکتے ہیں، انبیاء اور اولیاء کو نہیں مل سکتے؟ کوئی مشکل ہے؟ دیکھو نا، آج ایک جاہل ہیں جن کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا، انگوٹھے لگاتے ہیں اور ملین کے حساب سے پیسہ بینکوں میں پڑا ہے۔ اچھا، ان کو اکٹھا کر کے رکھ دو، گن بھی نہیں سکتے۔ اور کتنے بڑے بڑے عالم ہیں، علم والے ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، وہ بیچارے کھانے کے بھی محتاج ہیں۔ کبھی کوئی شاگرد کپڑے دے گیا، کوئی شاگرد کھانا دے گیا، کوئی شاگرد کھجور پہنچا گیا، کسی شاگرد نے سالن بھیج دیا، نہیں آیا تو نہیں آیا، ٹھیک تو مسئلہ ہی وجہ، یعنی کیا وجہ؟ اللہ ان کو دے سکتا ہے، ان کو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں بھی دولت و دنیا مبغوض چیز ہے، گندی چیز ہے، محبوب نہیں ہے۔ محبوب ہو تو اپنے پیاروں کو دے۔ ہاں، کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں، حضرت سلیمان کو بادشاہ بنا دیا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں بنا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انبیاء کو، کبھی اولیاء کو بھی بڑی بڑی نعمتیں دے دیتے ہیں، لیکن اصل چیزیں یہ مرغوب نہیں ہیں، محبوب نہیں ہیں۔ اصل دار الآخرہ ہے، اور جس کی نظر اس پہ پڑ جائے پھر اس دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ ہارون الرشید کا بیٹا تھا، وہ اللہ والا تھا اور مجذوب آدمی تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنے باپ کا ملک چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا۔ بادشاہ روز اس کو کہتے نا کہ اللہ کے بندے، تم میں ایک سادے سے کپڑے اور میلے کپڑے پہن کے میرے دربار میں آ جاتے ہو، وزیر بیٹھے ہیں، باہر کے مہمان بیٹھے ہیں۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن میرے لیے بڑی توہین ہوتی ہے کہ گندے کپڑے، میلے کپڑے۔ آخر وہ ایک دن آیا، اس نے کہا ابا جی آپ کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا، میرا بھی گزارا نہیں ہو سکتا، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے سوچا بیٹا ہے، جذبات میں ہے، کہاں جائے گا؟ وہ چلے گئے، بہرحال دور کسی شہر میں چلے گئے جہاں ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں نے گھر کی دیوار بنانی تھی، مزدور دیکھنے کے لیے گیا تو ایک نوجوان نظر آیا، اس کے چہرے پہ بڑا نورانیت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کو لے۔ میں نے کہا دیکھو بھی یہ دیوار بنانی ہے اور اس کا کیا معاوضہ لوگے؟ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا 4 روپے لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں سارا دن کام کیا، شام کو میں واپس آیا، دیوار بنا دی، وقت ختم ہو گیا، میرا کام مکمل ہو گیا، میں نے خوشی سے 5 روپے دیے۔ اس نے کہا نہیں، میرا آپ کا 4 پہ فیصلہ ہوا۔ نے کہا جی میں تو خود دے رہا ہوں نا، آپ نے تو نہیں مانگا ہے۔ اور نے کہا نہیں، بس میرا جو فیصلہ ہے اسی پہ رہو۔ 4 روپے لیے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں آمدن گیا کہ اس کو پھر لے آؤں۔ وہ بندہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ چلو کوئی کام، گھر کے سینکڑوں کام ہوتے ہیں، بتا دوں گا۔ وہاں گیا تو منڈی میں نہیں تھا۔ میں نے پوچھا بھی کل ایک نوجوان ہے، انہوں نے کہا وہ ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بس وہ باقی 4-8 دن جو ہے نا اسی پہ گزارا کرتا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پتہ کیا، نہ ملا۔ آخر مجھے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ میں ڈھونڈتے گیا تو ایک پرانی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا، اندر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، ایک اینٹ سرانے رکھی تھی، اور بیچارے بخار میں بالکل آگ کی طرح جل رہے تھے۔
میں قریب گیا، میں نے کچھ پانی وانی اس کے پلایا، کچھ پانی ڈالا، تھوڑا سا ہوش میں آئے اور کہنے لگے کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی، آپ آئے ہیں، یہ سامان گٹھڑی میں رکھا ہے، اس میں میرا کفن ہے اور اس میں اتنے پیسے ہیں جو میرے کفن کے نہلانے دھلانے مزدوری میں کام آ جائیں گے، ایک تو یہ لے لو، مجھے کفن وغیرہ دینا اور مجھے مہربانی ہوگی کہ جنازہ وغیرہ پڑھا کے مجھے دفن کر دینا کسی بھی مسلمانوں کے قبرستان میں، اور ایک یہ میرا قرآن شریف ہے جس میں میں تلاوت کرتا تھا، اور ایک یہ خط ہے میرا، یہ میری آپ کے پاس امانت ہے، یہ مہربانی کر کے بادشاہ ہارون الرشید کو پہنچا دیں۔ کہتے ہیں فوت ہو گئے، میں نے جنازہ پڑھا، دفن کیا، کافی عرصے کے بعد خیال آیا کہ اس بندے کی امانت ہے میرے پاس، میں وہ لے کے ہارون الرشید کی دربار میں آیا اور پیغام بھیجا، انہوں نے بلایا، کیا بات ہے؟ میں نے وہ قرآن شریف دیا، خط دیا، دیکھا تو رونے لگ گیا۔ نے کہا کہاں ہے یہ بندہ؟ میں نے کہا تو فوت ہو گیا۔ اور نے کہا تو میرا بیٹا تھا، خدا کے بندے، ہارون الرشید کا بیٹا ہے، مزدوری کر کے کھا رہا ہے، جب اللہ والا بن گیا تو پھر بادشاہی کیا مانا؟ اور اس نے بادشاہ نے خط پڑھا تو اس میں بھی اس نے اسی کو یہی لکھا تھا کہ یا صاحبی لا تغتر بتنعم، کہ دنیا کی نعمتوں میں آ کے غرور نہ کرنا، اکڑ نہ کرنا کہ میں ایسا اور میں ایسا اور میں ایسا۔ المال ينفد والنعیم یزول، مال جتنا بھی ہو آخر ختم ہو جاتا ہے اور نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اذا حملت الى القبور جنازۃ، جب کسی کے جنازے کو کندھا دے کے جا رہے ہو، فعلم، جان لیا کرو کہ اسی طرح ایک دن میں بھی کندھوں پہ جا رہا ہوں، میرا بھی جنازہ اٹھنا۔ بادشاہ روتا رہا اور پھر بادشاہ نے اسی کے ساتھ سفر کیا، بیٹے کی قبر پہ آیا، دعائے مغفرت کی، اور پھر بادشاہ نے بھی اپنے بیٹے کے غم میں مرثیہ لکھا تھا، شربت کاسن ابو کا شاربھا، اے میرے بیٹے تم نے موت کا پیالہ جو پی لیا ہے نا، یہ پیالہ میں نے بھی پینا ہے، لیکن افسوس ہے مجھے کہ میں پہلے پیتا تو اچھا تھا، بجائے اس کے کہ اپنی اولاد کی موت میں دیکھتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر ان کو ان چیزوں کی حاجت نہیں رہتی۔ جس کا تعلق خدا سے بن جائے وہ کیا کرے گا بھائی؟ وہ تمہاری دنیا دولت کو کیا کرے گا؟ وہ کیوں لڑے گا؟ کیوں جھگڑا کرے گا؟ وہ کیوں پریشانی خریدے گا؟ جو مل گیا کھا لیا، نہیں ملا ٹھیک ہے، صبر کیا بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے محبوب نے فرمایا واللہ لاصبرن کما صبروا جہدی، آپ نے فرمایا مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں بھی صبر کروں گا جیسے انہوں نے صبر کیا ہے، اپنی قوت اور طاقت کے مطابق، لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن طاقت کوئی نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہی طاقت عطا نہ فرمائے۔ اللہ نے فرمایا صبر کرو، ولا تستعجل لهم، ای لا تستعجل لهم حلول العقوبۃ بهم، اپنی قوم پہ عذاب کی جلدی نہ کریں، کقولہ تبارک و تعالی فذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، اللہ نے فرمایا آپ چھوڑ دیں ان کو مہلت دیں، تھوڑی وقت آنے دیں، پھر دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تھوڑی مہلت دیں۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کقولہ جل وعلا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اب جب دیکھیں گے کہیں گے ہائے ہم نے تو گویا کہ ایک دن ہی نہیں گزارا، کیوں؟ جو چیز گزر جائے نا پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب آدمی ہے
عمر گزر گئی 50 سال 60 سال 70 سال 80 جو گزر گیا وہ کہتے یار کمال ہے، اب بس ہم یہ سارا وقت گزر گیا. اس کو گزر اس لیے ان کو دنیا جو گزرے گی ایسے معلوم ہوگا جو ہے کہ صبح کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے، اتنی دیر لگی ہے. وَقَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، گویا کہ انہوں نے ایک گھڑی دن میں سے گزاری ہے. وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا بَلَاغٌ قال ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حلمی کون تکلیف وذالک لبس بلاغ. بعض مفسر فرماتے ہیں معنی یہ ہے بلاغ، یہ جو وقت گزرا ہے یہ تمہارے لیے ہے، تمہارا امتحان ہے، تمہیں ہر چیز پہنچ گئی، وقت نے سب کچھ پڑھا دیا. والآخر ان یکون تقدیرہ ھذا القرآن بلاغ، جب ہم نے قرآن اتار دیا تو ہر چیز پہنچ گئی، حق پہنچ گیا، دعوت پہنچ گئی، تمام دلائل پہنچ گئے. وقوله تبارک وتعالی فهل يهلك الا القوم الفاسقون، اي لا يهلك على الله الا هالك، وہی ہلاک ہوتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے. وهذا من عدله عز وجل انه لا يعذب الا من يستحق العذاب، اور یہ میرے اللہ کا عدل ہے کہ وہ کسی کو عذاب نہیں دیتے مگر وہ جو مستحق ہے عذاب کا. اللہ کسی کو بغیر اس کے عذاب نہیں دیتے. آخر تفسیر سورۃ الاحقاف وللہ الحمد والمنت بہ التوفیق والاسماء. الحمدللہ سورۃ الاحقاف کی تفسیر اللہ نے مکمل فرمائی اور انشاءاللہ اسی کی توفیق سے اب سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہوگی. کہتے ہیں جی کہ کئی لوگ جو ہیں مل کر اجتماعی دعا کو بدعت اور منکر سمجھتے ہیں. اگر وہ لوگ اجتماع میں موجود بھی ہوں تو بھی دعا نہیں کرتے اور ہم کو بھی منع کرتے ہیں. میرا بھائی اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر مسئلے میں افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ دعا کا اللہ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو. اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم. اچھا اسی طرح دعا کے بارے میں آیا ہے کہ الدعاء مخ العبادت، دعا تو گویا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت ہے. تو نماز بھی عبادت ہے، طواف بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے. تو کیا تم نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، طواف اکٹھے نہیں کرتے؟ وہ بھی ہر آدمی اکیلے کرے، باقی کعبے کے لوگ بند کر دیے جائیں. مصیبت یہ ہے کہ ہم بلا وجہ ضد میں آ جاتے ہیں. کوشش یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ضد سے، عصبیت سے اور ایک دوسرے کے خلاف کھچاؤ سے دور رکھے اور اللہ سب کو محبت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ خیر پہ چلائے اور خیر کے مسائل سمجھنے کی توفیق دے. مسئلہ سمجھیں کہ دعا کا حکم اللہ نے دیا. دعا کے حکم کے بارے میں آیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اسی طرح آیا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اسی طرح آیا کہ دعا جو ہے دو قسم پہ ہوتی ہے، ایک دعا مسئلہ ہے، ایک ذکر ہے. کیا مانا؟ ایک آدمی ذکر کر رہا ہے، مانگ نہیں رہا، تو یہ بھی دعا ہے. اور ایک آدمی مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے صحت دے، اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے نعمت دے، یہ بھی دعا ہے. اسی طرح آیا ہے کہ حرم میں 10-15 مقام ہیں جہاں دعا مستجاب ہے، کہ ملتزم پہ دعا مستجاب ہے. مقام ابراہیم پہ دعا مستجاب ہے، حجر اسود کے سامنے دعا مستجاب ہے، صفا پہ دعا مستجاب ہے، یعنی یہ مقام مستجاب ہے. اسی طرح آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں
اسی طرح آیا ہے کہ ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے. اسی طرح حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ الدعاء دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد دعا جو ہے وہ منظور ہوتی ہے. اسی طرح جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، مثلا بارشیں بند ہو گئیں تو آپ نے نماز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی. اسی طرح صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں، آپ خطبہ دے رہے تھے، بارشیں نہیں ہوئی، مال مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. حضور نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے، دعا مانگی. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے کشکول لے کر میری دروازے پہ بھیک مانگتا ہے، اللہ فرماتی ہے مجھے حیا آتی ہے کہ یردہما صفرا، میں ان کو خالی کر دوں، کچھ نہ کچھ تو ڈالوں نا، کریم کے دروازے پہ آ گیا ہے. تو دعا کا تو کوئی مخالف ہے ہی نہیں دنیا میں. اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ بھی کیا ہر نماز کے بعد ہم دعا مل کر مانگیں، ایک آدمی مانگے باقی آمین کہیں؟ اس طرح حضور پاک نے نہیں کیا. دعا حضور بھی مانگتے تھے، صحابہ، لیکن اپنی اپنی دعا مانگتے تھے. تو اس لیے بعض علماء دعا اجتماعی نہیں کرتے، دعا تو کرتے ہیں لیکن اس طرح مل کے نہیں کرتے. لیکن بعض ائمہ کرام اور علماء کرام اور اولیاء اعظام فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے اور جماعت میں برکت ہوتی ہے اور جماعت میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دعائیں منظور ہو جاتی ہیں، تو لہذا اگر جماعت سے دعا مانگی جائے تو دعا بھی ثابت ہے، جماعت پر اللہ کی رحمت بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، تو لہذا کیا حرج ہے؟ انہوں نے ان روایات کو سامنے رکھا ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اور اللہ کا بھی حکم ہے ادعونی استجب لکم. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک ایک مانگو، کٹھے ہو کے نہ مانگنا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں، جیسے کہ مثلا آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ رمضان المبارک میں تو آگے پیچھے تو وطر گھر میں پڑے جاتے ہیں، رمضان میں جماعت کے ساتھ وطر ہوتے ہیں، تو دعا قنوت میں ساری جماعت ہاتھ کھڑے کر کے کھڑی ہے یا ایک آدمی کرتا ہے؟ اب ایک آدمی دعا پڑھ رہا ہے، باقی تو پیچھے کھڑے ہیں سارے ہاتھ بڑھا کے. اسی طرح دعا جب ختم قرآن ہوتی ہے تو ایک آدمی پڑھ رہا ہے، باقی تو سارے آمین کہہ رہے ہیں. وہ بھی تو اتنا بڑا اجتماع کہ 20-20 لاکھ بندہ کٹھے دعا مانگ رہا ہے، 30-30 لاکھ آدمی کٹھے دعا مانگ رہا ہے اور ائمہ حرمین دعا کرا رہے ہیں. تو بہرحال اس کو ضد نہ بنایا کرو، کبھی ہاتھ اٹھا لیا، کبھی نہ اٹھایا، کبھی مل کے مانگ لیا، کبھی علیحدہ مانگ لیا، ضد نہ بناؤ. آپس میں لڑائی جھگڑے اور فتنے نہ پیدا کرو. دین بڑا جامع دین ہے اور دین ملانے کے لیے آیا ہے، دین جوڑنے کے لیے آیا ہے. اس میں بس ضد چھوڑ دیں، کبھی مانگ لی کبھی نہ مانگی، کبھی ہاتھ اٹھا لیے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے، کبھی ہاتھ اٹھا کے منہ پہ پھیر لیا، کبھی ہاتھ تو اٹھائے لیکن منہ پہ نہ پھیرا، تاکہ ساری حدیثوں میں عمل ہو گیا. کوئی جھگڑا نہیں. 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک ہم اسی مسئلوں میں لڑ رہے ہیں کہ جناب کٹھی دعا مانگو نہ مانگو، آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو، خدا کا خوف کرو. کفر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ہفتہ یوم السبت آئے گا تو ڈنمارک میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم علل اعلان میدان میں آ کے قرآن کو جلائیں گے. ادھر تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے، ہم انہی مسائل پہ لڑے ہوئے. دشمن نے ایک ایسی چال چلی ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں الجھا دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، مرتے رہیں. ہماری مسجدیں الگ، سپیکر الگ، مولوی الگ، مولوی کا لباس الگ، مولوی کی پگڑی کا رنگ الگ، ہم مرتے رہیں اور بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہودی کتنے ہیں اسرائیل میں؟ عرب کتنا ہے؟
عرب کی تعداد بھی دیکھ لو اور ان کی تعداد بھی دیکھ لو. یعنی ایک دفعہ تو ایک پروفیسر ہوتے تھے، اس نے مجھے کہا، انہوں نے کہا مکی صاحب یہ سارے عرب اگر متفق ہو کر ایک اونچی جگہ بیٹھ کے پیشاب کریں نا تو ان کے پیشاب میں اسرائیل ڈوب جائے گا. لیکن کٹھے کون بیٹھے؟ بات تو یہ ہے نا، کٹھے بیٹھے کون؟ یہ تو پیشاب کرتے وقت بھی لڑ رہے ہوں گے نا، کوئی اس کو مار رہا ہوگا، کوئی کو کہے گا ادھر دیکھ، کوئی کہے گا ادھر دیکھ. انہوں نے کہا اگر یہ کٹھے ہو جائے نا، کسی اوپر پہاڑ پہ بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیں ہر طرف سے، یہ تو بدبخت پیشاب میں ڈوب کے مر جائیں. تو ان کی اتنی سی تعداد ہے اور پوری دنیا کو نچا رہا ہے، اور ہم سب اس کے آگے غلام ہیں. ہم سب اس کے آگے. آپ دیکھیں مسلمان ہوگا اونچے درجے کا مسلمان، لیکن پیزا خریدنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. کہاں سے آتا ہے پیزا؟ ذرا تحقیق تو کرو. میکڈونلڈ کے آگے جناب لائنیں کاروں کی لگی ہوئی ہے. 400 600 800 1200 روپے کا ایک برگر ہے. ایک غریب کو دے دو نا جی 1200 روپے، تو وہ غریب بیچارہ تو ایک مہینہ گزار لے گا 1200 سے. وہ غریب تو ایک روٹی لے کے نمک مرچ ڈال کے کھا لے گا، بچوں کو کھلا لے گا، اس کا تو مہینہ گزر جائے گا. تم نے تو عیاشی کے لیے ایک برگر کھایا ہے، اس میں بھی پتہ نہیں کہ اس نے جو چیز لگائی ہے برگر میں وہ کہاں کی ہے، اس میں جو اس نے چاٹ مسالہ لگایا ہے وہ کدھر کا ہے. مسلمان کو کھانے سے ہے، اس کو کیا ہے بس. اسی لیے تو ہر جگہ ہم ذلیل ہیں نا، ہمیں کافر مارتا بھی ہے، رونے بھی نہیں دیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سورج ڈوبنے سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کوئی نماز نہیں. لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے. باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، کوئی بات نہیں. کوئی پڑھتا ہے تو اس کو کچھ نہ کہو، کوئی نہیں پڑھتا ہے بیچارہ تو اس کے گلے میں رسا ڈال کے زبردستی نہ پڑھواؤ، رہنے دو. خیر میں جو پڑھ لے گا تو کوئی کفر اسلام کی لڑائی نہیں ہے. یہ صبح کی جماعت کے بعد 2 سنت، وہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس. پہلے دن کنکریاں مارنے کا وقت تو صبح سے شروع ہوتا ہے، لیکن 11 اور 12 کو زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر کسی نے زوال یعنی یوں سمجھ لو 12 بجے سے پہلے ماری ہے تو دم پڑ جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کے پہلے جو ہیں 2 رکعت ضحیٰ پڑھتے ہیں. میرا بھائی ایک ہے صلاۃ الاشراق کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاؤ مسجد میں، اور جب سورج نکلنے کے بعد قید رمحن ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے. یہ جو گھڑیوں میں ٹائم لکھا ہے نا شروق، اس کے 15 منٹ بعد، یہ تو سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ نماز اشراق کا وقت نہیں ہے. اس کے 15 منٹ کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں تو ایک کامل عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. اور ایک ہے ضحیٰ کی نماز، وہ تب ہے جب سورج بالکل تیز ہو جائے اور جانوروں کے پاؤں جلنے لگیں تو اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے، وہ ضحیٰ ہے. اس میں 12 رکعت بھی ہیں، آپ کی ہمت ہے 2 رکعت پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، جتنا اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں، جتنا ہمت ہو ٹائم ہو ادا کر لیں. تو یہ ساری نفلی عبادات ہیں، اور نوافل میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا کرو گے اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور تقرب حاصل ہوگا. اور کوشش کیا کرو کہ تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، اسی طرح اشراق ہے، صلاۃ ضحیٰ ہے،
اوابین ہے، اتنی نوافل ہیں، ان کو کبھی نہ چھوڑا کرو، کیونکہ جو نوافل پہ پابندی کرے گا وہ حضور کی سنت کیسے چھوڑے گا، اور جو سنت پہ پابند ہوگا وہ فرض کیسے چھوڑے گا؟ یہ پہلے آپ سے یہی نوافل چھڑواتے ہیں، او چھوڑو یار بس کوئی نہیں، پھر ایسا او یار 4 سنت کے حدیث میں 2 رکعت بھی تو ہے نا، 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ اچھا اب 4 سے 2 بھی آ گیا، انشاءاللہ 8 دن کے بعد وہ 2 سے بھی جائے گا، پھر سنت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ من تہاون فی الآداب حرم عن النوافل، جو ادب کرنا چھوڑ دے گا اس سے نفلی عبادت چلی جائے گی۔ ومن تہاون فی النوافل، جو نفل پڑھنے میں سستی کرے گا، حرم من السنت، وہ سنت سے محروم ہو جائے گا۔ ومن تہاون بالسنت، اور جو سنت پڑھنے میں سستی کرے گا فرائض سے محروم ہو جائے گا۔ اللہم آتنا ولا تحرمنا، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا فی کل زمان وفی کل مکان یا حنان یا منان، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔